السلام علیکم. Walaikum salam. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہیں آپ؟ I'm good, thank you. سر کین یو انٹروڈیوس یور سیلف؟ Yes, well, my name is Ali Arshad. I'm the founder of Vibes and different companies as well. سر کین یو ٹیل اس اباؤٹ یور بیک گراؤنڈ اینڈ ہاؤ یو اسٹارٹیڈ یور بزنس؟ Yes, sure. Well, background basically, I did my civil engineering from TMUC. سر وٹ انسپائرڈ یو ٹو بیکم این انٹرپرینور؟ Okay, well, actually, اس کے پیچھے تھوڑی سی ایک funny story you can say. While I was in the university at that time, I was truly in love with someone. So yeah, you know ایک وہ نیا نیا پیار جو ہوتا ہے نا آپ کو. ٹیم یو سی کی تھی وہ بھی؟ نہیں ایکچولی چلے اس کو تھوڑا سا انانیمس رہنے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. سو آئی واز ان لو ود دیٹ پرسن, اور میری ان سے 3 years کا ایک سیناریو ہم لوگوں کا تھا. اچھا. اینڈ سم ہاؤ لاسٹ ایئر کووڈ کے بعد ہماری لاسٹ ملاقات تھی. سو ایٹ دیٹ ٹائم شی واز لائک کہ ہم لوگ نہیں چل پا رہے ہیں بٹ ہماری وائبس میچ کرتی ہیں. سو فرام دیر وہ جو ایک لفظ تھا نا وائبس, وہ دماغ میں پھنس گیا تھا کہ یار اس سے کچھ کرنا ہے بس, اور وہ کافی ٹائم تک نا بس دماغ میں چلتا رہا. سو آئی ریمبر کہ 2020 واز دا ٹائم جب میں نے یہ وائبس کمپنی اسٹارٹ کی اسی ٹائم پہ. سو فرام دیر آئی گاٹ مائی جرنی اسٹارٹیڈ آن. سو کین یو ڈسکرائب یور بزنس اینڈ دا پروڈکٹ سروس یو آر آفرنگ؟ اس ٹائم آپ کتنے بزنس رن کر رہے ہیں اور کس طرح کا بزنس ہے؟ کین تھوڑا آپ ایکسپلین کر دیں گے ان کو؟ یس شیور. ویل ویسے تو 2 businesses ہیں میرے جو رننگ میں ہیں. نمبر 1 از کنسٹرکشن اوریجن اینڈ نمبر 2 از وائبس. اور دونوں ڈفرینٹ ہے. کنسٹرکشن بیکاز بینگ این انجینئر, کنسٹرکشن کمپنی, اینڈ وائبس آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ یو بس ایک شوق بھی تھا. اور یہ بیسکلی ایک فیشن برانڈ ہے. اس میں انوویشن ہم لانا چاہ رہے ہیں فیشن کی سائڈ پہ. سو یس اس طرح کا ایک نیو چینج ہے. یس ایگزیکٹلی ایک چینج ہے. لڑکوں کا لڑکیوں کا کس طرح؟ ویل رائٹ ناؤ اٹس اسپیسیفکلی فار دا مینس, بٹ ہم فیمیلس میں آگے ٹرائی کریں گے. آپ بتا رہے تھے کہ اس کے اندر ایک یونیک فیچرز ہیں. ایگزیکٹلی رائٹ ناؤ ابھی ہم لوگوں نے ایک لانچ کیا تھا 11 مارچ کو. فیکٹرز کلیکشن کا نام ہے وائبس میں, اور شرٹس میں وہی فیکٹرز ہم نے ایڈ کیے ہیں. جیسے آپ نے ایک شرٹ پہنی, سو وی وانٹیڈ کہ وہ سویٹ فری شرٹ بنائیں ہم. بیسکلی وہ ہمارا پوائنٹ تھا کہ آپ اکثر لوگوں کو یہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے گاڑی چلاتے ہوئے کہ ان کو سویٹنگ ہو جاتی ہے, اینڈ مور لائکلی اگر آپ کہیں سے آئے ہیں گرمی میں تو آپ کے انڈر آرمس گیلے ہو جاتے ہیں, رائٹ. اینڈ وی ڈڈنٹ وانٹڈ دیٹ کہ آپ کی وہ پرسنالٹی گر جائے. سو فار دیٹ ہم نے وہ سویٹ فری شرٹس, پھر وہ ساتھ میں واٹر پروف بھی ہے. اس میں ایک ایڈیشن نہیں ایکچولی یا اٹس ویری ڈفرینٹ. ایکچولی وہ ہم لوگوں نے خود فارمولا بنایا اپنا ایک, تو ہم نے اس کو نام دیا وائبس ٹیک کا. سو یس وہ وی ہیو آلریڈی لانچڈ, اور آپ جا کے چیک کریں گے تو ول گیٹ ٹو نو کہ کیا ہے بیسکلی وائبس ٹیک. صحیح ہو گیا. سو سر وٹ کائنڈ آف مینٹیلٹی ڈو یو ہیو ایز این انٹرپرینور؟ یہ بہت اچھا کویشچن ہے. ویل ایز این انٹرپرینور میری حد تک اگر میں بات کروں تو آئی فیل لائک کہ دیر از اے ورڈ کالڈ شیرپا. شیرپا ہوتا ہے دا پیپل ہو کلائمبس ماؤنٹین. تو یہ بیسکلی ہوتا ہے ہمالیاز میں, ٹھیک ہے. سو ان کی اس شیرپا ورڈ سے آئی ہیو گاٹ دس مینٹیلٹی. اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ آج کے لوگ یہ چیز سمجھیں کہ آپ نے اگر ایک اسٹیپ لی ہے تو آپ کو اس کو کنسسٹنٹ رکھنا ہے اپنے آپ کو. تو ود دیٹ مینٹیلٹی آئی جسٹ اسٹارٹیڈ مائی بزنس کہ اچھا میں نے یہ اسٹارٹ کیے, اب میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. نو میٹر وٹ فیلیئرز آئیں جو بھی ہو, آئی ایم گونا بی دیئر. سر ہاؤ ڈز دا گورنمنٹ سپورٹ بزنسز ان پاکستان؟ آج کل جس طرح انفلیشن ہوئی ہوئی ہے, ڈفرینٹ مسئلے مسائل ویسے بھی ہوتے ہیں. آپ کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں بزنس کرنا باہر کی نسبت بہت مشکل ہے. ڈفرینٹ رجسٹریشنس کے مسئلے ہیں اور طرح کے. تو ایز اے انٹرپرینور آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں بزنس کرنا ایزی ہے, مشکل ہے؟ کیا مسئلے مسائل آ سکتے ہیں؟ عذاب ہے, بہت عذاب ہے. سب سے پہلے تو ہمارے پاس یہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشن اچھے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ کو رولز اینڈ ریگولیشن میں آپ اتنا پھنس جاتے ہو کہ آپ جیسے بزنس اسٹارٹ کرنے لگو کہ آپ کہتے ہو یار میں کہاں کس کھپ میں پڑ گیا ہوں, ٹھیک ہے. تو عام آدمی کے لیے تو عذاب ہے, ویری آنیسٹ. اگر آپ نے سوشل میڈیا کی حد تک اپنا کوئی کام چلانا ہے تو شاید آپ کر سکتے ہو, ادر دین دیٹ اس سے زیادہ کچھ ہے سچ نہیں. اور گورنمنٹ ایز سچ سپورٹ نہیں کرتی ہے.
گورنمنٹ کو چاہیے کہ سپورٹ کرے کہتے خاص تو طور رہتے پہ ہیں کہ پاکستان میں سبسڈیز دے رہے ہیں اس چیز میں بزنس مین کو اس بس طرح وغیرہ. یہ پتہ نہیں کن کو دے رہے ہیں ہمیں بھی نہیں پتہ آل دو اس کا کوئی اسپیسیفکلی میرٹ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور ہونا چاہیے جو کہ اور آگے آنے والے ڈفرینٹ بزنسز کو سپورٹ کرنا چاہیے بٹ پاکستان ڈزنٹ ہیو اینی دوز کائنڈ آف تھنگس. آپ کو لگتا ہے کہ یہ آج کل کہتے ہیں کہ یہ بزنس مین سارے ملیں ساتھ ملیں تو پاکستان کی اکانومی کے اندر کوئی فرق ڈال سکتے ہیں, بالکل کچھ کر سکتے ہیں, بالکل کیونکہ پولیٹیشین سے تو کچھ نہیں ہو رہا اس طرح. نہیں بالکل کر سکتے اس ہیں. پہ ایگری کرتے ہیں آپ؟ بالکل ایگری کرتا ہوں اور آگے آنے والے ٹائم میں بہت سارے چینجز ہوں گے جسٹ ڈیو ٹو انفلیشن ہمیں تھوڑے سے ایشوز آ رہے ہیں بٹ آئی فیل لائک کہ ہر بزنس مین کو رائٹ ناؤ آنے والے ٹائم میں اور انٹرپرینور کو بہت فائدہ بھی ہوگا. ٹھیک ہو گیا. سر کس ٹائپ کے چیلنجز جو ہیں وہ اب فیس کرتے ہیں پاکستان میں ایز اے بزنس مین اور انٹرپرینور؟ ایز این انٹرپرینور یا ایز اے بزنس مین یار بہت سارے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی نیو بزنس اسٹارٹ کیا ہے اور آپ فار ایگزامپل ای کامرس کا بزنس ہے ٹھیک ہے اور ای کامرس کے بزنس میں آپ نے کچھ بنوانا ہے کسی مینوفیکچر سے. اب یہاں پہ لینگویج بیریئر ہے ہمارے پاس. تو مان لو کہ جیسے آپ کچھ خریدنے لگے ہو نا اور آپ نے وینڈر کو کال کیا کہ بھائی مجھے یہ بنا کے دو تو وہ آپ کی آواز سے پہچان لے گا کہ آپ ممی ڈیڈی تو نہیں ہو, تو یہ آپ بیگے ٹاؤن سے تو نہیں ہو اور وہ آپ کو پھر مہنگا ریٹ دے دے گا. بٹ اگر یہی آپ اس سے پنجابی میں بات کرو گے وہ بندہ آپ کو شاید 5-10 روپے اور کم کر دے اس چیز پہ. سو یہاں پہ لینگویج ایک بہت زیادہ مجھے ایسا لگتا ہے کمیونیکیشن از سم تھنگ جو بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو لینگویجز آنی چاہیے اور ابھی تک میں نے بھی سب سے زیادہ ایشو اسی پہ ہی دیکھا ہے اور مجھے خود بھی فیل ہوا اور آنے والے ٹائم میں بھی یہ رہے گا کیونکہ یہاں پہ جو ہم ٹرمز سیکھتے ہیں یونیورسٹیز میں آل وہ ہمارے یہاں وینڈرس کو پتہ ہی نہیں ہے. اسمال وینڈرس کو نہیں پتہ. یا ایگزیکٹلی ایون بڑے وینڈرس کو بھی صحیح کلیئرلی نہیں پتہ. تو وہ ایک جو لینگویج بیریئر بہت بڑا ایشو ہے. بگیسٹ چیلنجز میں آپ ٹیکس وغیرہ کو کس طرح دیکھتے ہیں بزنس مین کے؟ آپ کا مطلب اسٹارٹ کر رہے ہیں آپ بزنس تو ایشوز تو کافی سارے آتے ہوں گے. اسٹارٹ میں کچھ ٹائم گورنمنٹ ہیلپ بھی نہیں آپ کو کرتی ہے تو ان چیزوں کو کیسے بندہ ہینڈل کر سکتا ہے؟ اچھا ہینڈل اس طرح کرتا ہے اگر آپ کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرنے لگے ہو اس کی ٹائپس ہوتی ہیں. سو ایک وہ بزنس ہوتا ہے جو آپ خود اسٹارٹ کرتے ہو. سو جیسے اس بزنس کو بولتے ہیں آپ جو خود فنڈ کر رہے ہوتے ہیں. سو لینگویج میں بولتے ہیں ٹیکنیکل لینگویج میں بوٹ اسٹریپنگ ٹھیک ہے. اور پھر آپ راؤنڈ ریز کرتے ہو فنڈ ریزنگ اینڈ آل ٹھیک ہے. سو جب آپ بوٹ اسٹریپنگ کر رہے ہوتے ہو اس ٹائم پہ آپ کو گورنمنٹ ایک تھوڑا سا لیوریج دیتی ہے. یو ٹیل دیم کہ میں نے ابھی کوئی فنڈ ریز نہیں کیا اینڈ آل ٹھیک ہے. اپنے ایف بی آر کے کھاتوں میں آپ بتا دو کہ اچھا کوئی ایسا سیناریو نہیں ہے میرا تو دے ہیلپ یو آؤٹ اس سیناریو میں تھوڑا سا آپ کو لیوریج دیتے ہیں. ادر دین دیٹ اس سے زیادہ کچھ نہیں. بٹ آپ جب فنڈ ریز کر لیتے ہو پھر ٹیکسز کا ایک نیکسٹ لیول ایشو ہے جو کہ یہاں پہ ٹیکسز فری آپ ہو ہی نہیں سکتے. ہمارے پاس کوئی ایسی پالیسیز ہیں ہی نہیں جبکہ باقی ملکوں میں ٹیکس فری لوگ ہیں. اچھا اب وائبس کے بارے میں تھوڑی بات کرتے ہیں. اب جو کنٹری کے ہمارے حالات ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور لوگوں کی پرچیزنگ پاور کافی ہٹ ہوئی ہے تو اس میں آپ کو کوئی چینج نظر آئے پاسٹ ایئر سے اور جو بھی کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس کو؟ بس عوام رو رہی ہے دیٹس آل اور کیا کہیں. لیکن یا چینج ان اے سینس آف یو آر سیئنگ ونس اگین کائنڈلی آپ اس کو بتائیں گے تھوڑا الیبریٹ کر دیں مجھے. مطلب اب 2 سال پیچھے چلے جاتے ہیں ہم تو ہماری کنٹری کی کافی اسٹیبل کنڈیشن تھی. ایز اے اسٹوڈنٹ بھی آپ دیکھ لیں تو مطلب اسٹوڈنٹس بھی اسٹیبل تھے کچھ نہ کچھ کام وغیرہ تھا. تو ابھی جو ہمارے کرنٹ کنٹری کی سچویشن ہے یہ کافی خراب ہے. تو اس میں آپ کیسے کور کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے امپلائیز بھی ہیں آپ نے اپنی کاسٹ بھی پوری کرنی ہے اور ایکسپینسز بھی تو اس چیز کو کیسے کور کر رہے ہیں؟ اب یہ بہت اچھا کویشچن آپ نے پوچھا ہے. ایکچولی ایک سیناریو ہوتا ہے کہ جب بھی آپ بزنس اسٹارٹ کرو اٹ جسٹ ڈیو ٹو وہی لیکنیس آف اویئرنیس ٹھیک ہے بزنس کے بارے میں. جب بھی آپ بزنس اسٹارٹ کرتے ہو بہت ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ فری منی اپنے پاس رکھتے ہو اور کچھ یوٹیلائز کرتے ہو اور بیک اینڈ پہ آپ کے پاس کچھ پیسے ہوتے ہیں. سو وہ اسی ٹائم کے لیے ہوتا ہے اینڈ اٹ جسٹ ناٹ فار دا انفلیشن. کبھی کبھی بزنس میں بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں اٹ سیلف. تو بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو مینیج کرو. اینڈ بزنس از آل اباؤٹ سروائیول. انٹرپرینورشپ از آل اباؤٹ سروائیول. اور لوگوں کو یہاں پہ غلط ڈیفینیشن پتہ ہے کہ یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کاروبار کو انٹرپرینورشپ کہتے ہیں
بٹ گوگل ٹرانسلیٹ کو چھوڑ دینا چاہیے ہمیں, اور اٹس آل اباؤٹ سروائیول. اچھا, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا کیا رول سمجھتے ہیں آپ؟ That's great. That's a good question. ہاں, میں یہی بات کر رہا ہوں کب سے کہ اٹس دا سیم تھنگ. بہت ہم لوگوں کو یہاں پہ سکھائی نہیں جاتی چیزیں, فائنینشلی طور پہ چیزیں نہیں بتائی جاتی ہیں اور دیر آر لاٹ آف پیپل, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دیم, بٹ جو اس پہ بات کرتے ہیں کہ یونیورسٹیز اینڈ آل, ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے ہمیں. لیکن اس سب کی اپنی کہیں نہ کہیں ویلیو ہے, لیکن یونیورسٹیز رائٹ ناؤ ایک ایجوکیشنل سسٹم نہیں ہے, اٹس آل اباؤٹ بزنس سسٹم. ان کا ایک پورا سرکل چل رہا ہے بزنس کا. دیٹس آل. What skills do you think are essential for entrepreneur in Pakistan? یہ ڈپینڈ کرتا ہے نیش کے اوپر, کہ اگر ایز این انٹرپرینور آپ کو اسٹارٹ کرنے لگے ہو کوئی بھی کمپنی, تو اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ کو سمجھ آئے کہ اچھا میں یہ کمپنی اسٹارٹ کر رہا ہوں تو اس کی نیش کیا ہے, وہ آپ نے جو اپنی ٹیم میں بندے رکھنے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں. جیسے فار ایگزامپل وائبس میری فیلڈ سے بہت ہٹ کے ہے, ٹھیک ہے, بیکاز یہ سول انجینئرنگ میں نے کی ہے اور یہ بالکل ای کامرس بزنس ہے, تو اٹس ویری ڈفرینٹ. بٹ جسٹ بیکاز مجھے نالج تھا فیشن کی سائڈ سے, جسٹ بیکاز مجھے آئیڈیا تھا ویڈیو ایڈیٹنگ اور باقی چیزیں اور آل, مجھے بہت اچھے سے آئیڈیا تھا, تو ان چیزوں کا نالج ہونا بہت ضروری ہے. ڈزنٹ میٹر آپ کے پاس اسکل ہے یا نہیں. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا کیا رول ہے بزنس مین بننے تک, آپ اسٹوڈنٹ سے لے کے یہاں تک پہنچے ہیں, تو اس میں آپ نے کتنا نوٹ کیا؟ EMUC نے آپ کو ہیلپ کیا؟ ویل ان ٹرمز آف صرف اوپر سے تو یس, بٹ اگر اصل کہانی دیکھی جائے تو نہیں, آل دو انہیں ضرور کرنا چاہیے تھا. آئی ٹرائیڈ ایز ویل, بٹ ایجوکیشن سائڈ تو بھائی سیدھی بات ہے, ایک بزنس سرکل چل رہا ہے, ٹھیک ہے, نام کی ایجوکیشن ہے, دیٹس آل. اب چینج ہو گیا سب کچھ, بہت سارے لوگ اس کو اب اکنالج بھی کرتے ہیں, بٹ یس بزنس سائڈ تو اٹس ویری ڈفرینٹ. اگر آپ ایجوکیشن اور بزنس کو مکس کر رہے ہو تو میرا نہیں خیال آپ کچھ سیکھ پاؤ گے اچھے سے. اسٹوڈنٹس کو کیا ایڈوائسز دیتے ہیں؟ مطلب بزنس کی ڈگری کو ہم دیکھ لیتے ہیں, ایک ہم ابھی BA کر رہے ہیں اور 7 سیمسٹر ہمارا چل رہا ہے, یس, تو کیا ایڈوائز کرتے ہیں ہمیں آنے والے 1-2 سال جو ہماری لائف میں تھوڑے مشکل ہیں؟ I'm gonna advise کہ آپ ضرور ہر کام کرنے کی کوشش کرو, ٹھیک ہے, ٹرائی کہ ہر چیز کا نالج گین کر سکو, اٹس ویری مچ امپورٹنٹ. اور پریکٹیکل لائف میں جتنا جلدی آ سکو اچھی بات ہے. آپ لوگوں کو بیسکس سمجھ آ جائیں, فاؤنڈیشن اچھی بن جائے, تو آپ کچھ بھی اسٹارٹ کر سکتے ہو پہلے. اسکل سیکھیں. یس ایگزیکٹلی, اور اسکلز آنی چاہیے ڈفرینٹ قسم کی. ایک اسکل سے کوئی کام نہیں چلے گا اب آج کے ٹائم پہ, سو یو مسٹ ہیو ڈفرینٹ اسکلس, تب جا کے کوئی سروائیول آگے آئے گا فور شیور. اچھا, ویسے میرا ایک کوشچن ہے اسی کوشچن کے ریلیٹڈ ایجوکیشن والے پہ, کہ اگر ایجوکیشن ہے, آپ کوئی سجیسٹ کرتے ہیں کہ آج کل کے زمانے کی جو ایجوکیشن ہے وہ کس طرح ایک اچھا بزنس مین بنا سکتی ہے؟ لائک ایک تو پڑھائی ہوگی, ہم لوگ پڑھتے ہیں وغیرہ, اس کے علاوہ ایک باہر کی دنیا ایک الگ چیز ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا انڈیا کی, وہ اپنے اسکول کے بچوں کو ایک اماؤنٹ دیتے ہیں, 1,000 روپے 10,000 روپے وغیرہ, اور گروپس بناتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں بزنسز کرو. وہ ایک بڑی وائرل ویڈیو کی تھی, اگر دیکھی ہو شاید آپ نے بھی. تو پھر وہ اس سے ایک بزنس کرتے تھے اور وہ ایک اسٹارٹ ہو جاتا تھا. اس طرح آپ کو لگتا ہے کہ ہماری یونیورسٹی کے اندر کوئی اس طرح کا کام ہونا چاہیے, کوئی اسٹارٹ اپس ہونے چاہیے؟ ہونا تو بالکل چاہیے, لیکن سم ہاؤ ہوگا نہیں, ایسا ہے نہیں. یونیورسٹیز پیسے نہیں دیتی, وہ لیتی ہے صرف. اور ایز ویل اگر آپ کو پیسے نہ بھی دیں, اٹس ریئلی مچ امپورٹنٹ کہ آپ کو وہ بیسکس سکھائیں, آپ کو فائنینشیل چیزوں کا بتائیں کہ مینجمنٹ کس طرح ہوتی ہے, پیسوں کی بچت کس طرح ہوتی ہے. کیونکہ اب فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ بڑا بزنس کر رہا ہے تو آبویسلی وہ ایک اچھی اماؤنٹ میں کما بھی رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے فائنانس ڈفرینٹ ہے. چھوٹے بزنس والا اس کے لیے پائی حساب ہے, ٹھیک ہے, سو اس کے لیے وہ 1 روپیہ از لائک بڑے بزنس میں 1,00,000 روپیہ, ٹھیک ہے. سو وہ بہت ضروری ہے کہ پیسے کی ویلیو سمجھا سکیں آپ کو. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسپیسیفکلی ایک سبجیکٹس ہونے چاہیے سب کے اس چیز کے اوپر, ہر فیلڈ میں. سو تھینک یو سر فار یور ٹائم. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا, اور بہت سی چیزیں ہمیں پتہ چلی ہیں. سو تھینک یو ریئلی.